السلام علیکم، آداب. آپ دوستوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے پاکستان جاپان لٹریچر فورم کی طرف سے، اور مطربہ آپ کا شکریہ کہ آج کے اس سیشن کے لیے آپ نے کچھ وقت نکالا، کچھ ایفرٹ کی، اور آج آپ ہمیں کچھ مزے کی باتیں بتانے والی ہیں. تو میں اپنے دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جاپان جو ہے وہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کا ادب اسی طرح زرخیز ہے جتنا وہ ٹیکنالوجی میں مشہور ہے. اور جاپان کا ادب جو ہے اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ دنیا کا جو پہلا ناول کنسیڈر ہوتا ہے اگر آپ گوگل کریں تو وہ جاپنیز ناول ہے، اور اس کا نام انگریزی میں ہے دی ٹیل آف گینجی، اور جاپانی زبان میں اس کو کہتے ہیں گینجی مونوگاتاری. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر دنیا کا پہلا ناول جاپان میں لکھا گیا ہے تو کس قدر زرخیز زمین ہوگی اور کیسا کیسا ادب وہاں تخلیق ہوا. تو پاکستان جاپان لٹریچر فورم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے ادیبوں کو، اس طرح کے ادب کو اور اس طرح کی ادبی سرگرمیوں کو یہاں نمایاں کریں، فروغ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اردو زبان میں ہونے والے غیر ملکی ادب کو بھی یہاں دیکھیں، اور جو لوگ تراجم کر رہے ہیں اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں. تو آج مطربہ شیخ صاحبہ جو کہ نہ صرف یہ کہ بہت اچھی لکھاری ہیں بلکہ کالم نویس بھی ہیں، ویڈیو لاگر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میڈیا کی مشہور شخصیت ہیں نوجوان نسل کے حوالے سے. تو بہت اچھی بات ہے، آج ہماری درخواست پر آپ نے دعوت قبول کی، آپ کا شکریہ. اور یہ آج گفتگو کریں گی یاسوناری کاواباتا پر، جاپان کے بہت ہی بڑے ادیب. اور میں صرف چھوٹی سی ایک ضمنی بات کر کے اور پھر مطربہ سے درخواست کروں گا کہ بات کریں. ایک میری خوش نصیبی میں ہمیشہ بتاتا ہوں جب بھی کاواباتا کا ذکر آتا ہے کہ جاپان میں مجھے کاواباتا صاحب کی جائے پیدائش دیکھنے کا موقع ملا، اور مجھے بے حد خوشی ہے اس بات کی. دوسری بات یہ کہ کاواباتا صاحب کتنی بڑی شخصیت ہے یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا جب مطربہ بات کریں گی. یہ ایک کتاب میرے سامنے ہے، جاپان کا نوبل ادب. اس میں دو ہی ادیبوں نے نوبل پرائز لیا ہے، ایک کا نام یاسوناری کاواباتا صاحب ہے، دوسرے کنزابورو موئے. ان دو لوگوں نے نوبل انعام لیا ہے. اور یہ نہیں کہ نوبل انعام لیا ہے تو ہم اس لیے ان پہ کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ واقعی ہی حیران کر دینے والے ادیب ہیں. تو باقر نقوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا اس ناول کا جس پر انہیں نوبل پرائز ملا، کاواباتا صاحب. تو وہ اس کتاب میں ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اکادمی بازیافت نے یہ کتاب شائع کی ہے. اس کے علاوہ دوسری کتاب اردو کہانیوں کے حوالے سے یہ مطربہ اس پہ بات کرے گی. تو یہ کہانیاں موجود ہیں، اور یہ فضلی سنز کراچی اردو بازار سے آپ بائی ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں اور جا کر بھی خرید سکتے ہیں. تو اب میں باقاعدہ دعوت دوں گا مطربہ شیخ صاحبہ کو کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم سب کو. کاواباتا کی کہانی میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی فیس بک پر، اور پھر معلوم ہوا کہ وہ نوبل ادیب ہیں، نوبل انعام یافتہ ادیب ہیں. تو تجسس میں جو ہے ہم نے ان کو پڑھا اور پی ڈی ایف پہ بھی پڑھا. پھر مجھے معلوم ہوا کہ ان کا ترجمہ ہو چکا ہے کف دست کے نام سے. تو پھر ہم نے اس کی کتاب منگوائی فضلی سن سے، اور ہم نے ان کا پورا مطالعہ کیا. شارٹ کہانیوں لیکن مختصر کہانیوں پر مبنی یہ کتاب ہے، اور اس کا عنوان ہے کف دست، اور اس کا ترجمہ کیا ہے نکت حسن صاحبہ نے. اور مختصر کہانیاں ہیں، اور ان کی بہت کاواباتا کی ارلی ایج کی، جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا تب یہ کہانیاں انہوں نے لکھی تھی. اور لیریکل بیلیڈس کہلاتی ہیں انگلش میں تو یہ کہانیاں، لیکن اردو میں بھی ان کی اپنی ایک چاشنی ہے، اور جاپانی میں بھی ظاہر ہوگی جو زبان میں. اردو زبان میں نکت حسن نے ترجمہ جو ہے اچھا تو کیا ہے، وہ کہ ایک دو جگہ پہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ محسوس ہوا مجھے کہ پورا نہیں کر پائے. شاید ہماری اردو زبان کے حساب سے نہیں ہو سکا ہوگا، لیکن ویسے مکمل ایک ترجمہ ہے، بہت مکمل ترجمہ ہے، اور لطف آیا پڑھنے میں. تو میں اس پہ میں نے مزید ان کی کچھ شاعری پڑھی میں نے کاواباتا صاحب کی، اور ناول کے کچھ حصے پڑھے ہیں میں نے. دو ناولوں کے کچھ حصے مکمل نہیں پڑھ سکی، لیکن انشاءاللہ مکمل پڑھوں گی. تو میں اپنے
اس کا بارے میں بتانا چاہتی ہوں. جو مجھے محسوس ہوا ہے وہ کعبہ بطہ کے لکھت میں کہ ہونے اور نہ ہونے کے درمیان کی کچھ کیفیات ہیں ان کی. تو شاعری ہو یا کہانیاں ہوں یا ناولز میں جو شاعرانہ تخیل ہے، رومانویت، وفائی، بے وفائی، محبت اور نفرت کا امتزاج اور انسانی فطری جو کمینگی ہے انہوں نے اس کو بھی دکھایا ہے اور بڑے جرأت مندانہ انداز میں دکھایا ہے. سادہ روئی بھی ہے، انا، لالچ اور خاص طور پر عورت کی جو سوچ ہے انہوں نے یہ بھی محسوس کیا ہے جو مجھے بہت متاثر کیا کہ عورت کی جو سوچ میں جو فکر اور عزم ہوتا ہے وہ مجھے بہت کم نظر آتا ہے. جیسے انگلش میں میں کہتی ہوں ہارڈی صاحب کے یہاں میں نے دیکھا اور اس کے بعد مجھے کعبہ بطہ میں ان کو نظر آیا. ہارڈی میرے پسندیدہ ہیں تو مجھے ان میں نظر آتا ہے کہ وہ عورت کا بہت اظہار کر سکتے ہیں عورت کی سوچ کا. اس کے بعد کعبہ بطہ میں ہے اظہاریہ بہت جرأت مندانہ اور طاقتور ہے اور وہ اپنے ملک سے بھی بہت جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کی فکر کی جڑیں اور سوچ و افکار کی گہرائیاں صرف اپنے ملک کی ثقافت، کلچر، لباس، رہن سہن اور جو روایتی ضعیف الاعتقادی ہے اس پہ بھی انہوں نے لکھی ہیں کہانیاں. ایک اولاد نہ ہونے پہ جیسے ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں پیر و فقیروں کے یہاں، تو قدیم جاپان میں بھی جاتے تھے 18ویں صدی میں، شاید اب بھی جاتے ہوں. تو انہوں نے ایک جیسے ہمارے پاس منگو پیر ہے کراچی میں، اس طرح انہوں نے ایک جگہ کا حوالہ دیا اپنی کہانی میں کہ وہ وہاں گئے اور وہ خواتین وہاں غسل کر رہی تھیں تو ان کو ناگوار بھی ہوا. جو کردار ہے وہ کہانی کا تو اس کو ناگوار ہوا کہ اس طرح ایک دوسرے کے سامنے غسل کیا جا رہا ہے اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے. تو جو مذہب کے نام پہ جو بے روی پھیلائی جاتی ہے سیکشل، اس پہ انہوں نے بات کی تو مجھے اچھا لگا. موسم، پھولوں اور پھلوں اور پودوں پر بھی جو انہوں نے اپنی کہانیاں لکھی ہیں، نظمیں لکھی ہیں اور اپنی سوچ شاعری اور کہانی میں اپنی سوچ کا جو بلند آہنگ اظہار کرتے ہیں. جیسے کہ کہتے ہیں ان دا اسپرنگ چیری بلاسمس، in the summer the cocoa, in autumn the moon, and the winter the snow, clear, cold. یہ ان کی ایک پوم کا اسٹینزا ہے. تو موسموں کا تغیر اور تبدل جو ہوتا ہے وہ اور انسان پر اس کی تبدل کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کے بھی لگتا ہے ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. جیسے ہم سب حساس لوگ ہیں، ہمارے میں سے میرے اوپر بھی حاوی ہوتا ہے. تو اس طرح میں نے نوٹ کیا کہ کعبہ بطہ صاحبہ کے انہوں نے لکھا ہے کہ the winter moon comes from the clouds to keep me company. تو وہ ہماری طرح ہی سوچ رہے ہیں یا مون جو موجود ہے مجھے کمپنی دینے کے لیے. The wind is piracy, the snow is cold. تو ولیم ورڈسورتھ کی طرح موسموں اور چاند کے شاعر ہیں. اور جو منظر کشی ہے ناولز میں بھی ان کی منظر کشی نظر آتی ہے. مختصر سی کہانی میں ان کی منظر کشی کا جو تخیل کا جو آہنگ ہے وہ بہت نمایاں نظر آتا ہے. اور وہ جو خاص بات جو مجھے ایک اور اچھی لگی ان کی وہ ان کی لکھت میں موت کا تذکرہ ہے جو جا بجا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ موت سے خوفزدہ بھی نہیں تھے. شاید وہ موت سے ملاقات کرنا چاہتے تھے یا زندگی کو تلخیاں بھی دیکھ چکے تھے اور روحانیت بھی وہ دیکھ چکے تھے. اور کچھ ہونے اور نہ ہونے کے درمیان اور یہ ہونے اور نہ ہونے کے درمیان کی جو کیفیات ہیں جو انسان کو اس طرح بھی حالت میں رکھتی ہیں. تو وہ لکھتا ہے، وہ کام کرتا ہے، کوئی مشن میں لگ جاتا ہے تو وہ تخلیقی جو خاص طور پہ صلاحیتیں ہیں انسان کی تو وہ ان کی لکھت میں نظر آئی ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے ان کی جو لائف کے بارے میں پڑھا تو جو نوجوان ادیب تھے ان کو بہت سپورٹ کرتے تھے. ان کے دور میں ایک ادیب کو قتل کر دیا گیا تھا تو اس کے لیے انہوں نے مہم چلائی تھی اور لیفٹ کے حامی تھے، لیفٹسٹ تھے. تو انہوں نے لیفٹ تحریک کو بہت کام کیا جاپان میں اس کے لیے، بلکہ حرکت کرتے رہے مستقل. اس طرح بھی کیفیت میں رہے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ. اور اچھے بہت مثبت ان کی ہیں جو ہمارے یہاں سے گھوسا مارا جاتا ہے. کبھی کبھی کسی لٹریچر میں پڑھتے ہیں جیسے فرینچ میں پڑھتی ہوں تو گھوسے مارتے ہیں ادیب ہمارے، جھنجھوڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں جو منٹو صاحب منٹو صاحب بھی ہیں ہمارے یہاں تو گھوسا مارتے ہیں اس میں چختائی اور منٹو کی طرح، یا پھر آستہ سے دھکا دیتے ہیں بریڈی کی طرح. تو یہ آستہ سے دھکا دیا ہے انہوں نے. تو دھکے دے دے کے ان سے کہا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اب علم سے بھی جوڑا ہے اور اپنے کلچر سے. ایک ادیب جو موت کا تذکرہ خوشگوار انداز میں کرتا ہے تو میری ذاتی رائے ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے اختلاف کریں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زندگی کی تمام تلخیوں کو بھی جھیل چکا ہے اور رومانیت کی حدوں سے بھی گزر چکا ہے جس کو مختلف الفاظ سے میں یاد کرتے ہیں. جسے اسکیفٹ کو انگریزی میں ایکسٹی کہا جاتا ہے. ایکسٹی جو ہے وہ کعبہ بطہ کی علامتی کہانی میں ایکسٹی کی کیفیات نظر آتی ہیں اور شاید اسی ایکسٹی کی عروج کو پانے کے لیے انہوں نے خودکشی بھی کی ہے. یہ ہمارا ایک ہے کہ خودکشی انہوں نے کی لیکن
ہو سکتا ہے نہ کی، کیونکہ اس وقت کہتے ہیں خودکشی کی، اس کہتے ہیں نہیں کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید تخیل کو حقیقت میں دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں. مجھے اس کیفیات سے اندازہ ہوتا ہے تو انہوں نے اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے موت سے بھی وہ ڈرتے نہیں تھے. یہ ان کی جرأت مندانہ ایک اظہار ہے ان کا، جو ان کی لکھت میں بھی نظر آتا ہے، ان کی زندگی میں بھی نظر آتا رہا. اور دوسری کہانی نہیں، اگر ہم اس کہانی کو سن کر ڈپریس نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہم نارمل نہیں رہے. جی، کیونکہ ادیب تو وہ چیز لکھتا ہے نا، وہ احساس لکھتا ہے کہ آیا معاشرہ اگر کسی خراب سطح پہ ہے اور وہ اس کا نوحہ لکھ رہا ہے اور اس نوحے کو سن کر اگر دل مغموم نہ ہو تو پھر تو اس کا مطلب ہم نارمل نہیں رہے، ہم مشین ہو گئے، روبوٹ ہو گئے. تو آپ وہی پڑھا سناتی، لیکن چلیں اب آپ یہ سنائیے جو آپ لائن. یہ بھی اچھی ہے، یہ مرد اور عورت کے رشتے کے درمیان میں نے بہت کچھ لکھا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ دوں. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. ہمارا اصل میں فورم کی